غزہ کی صورتحال انتہائی کشیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو غزہ کی ہیلتھ منسٹری ہے اس نے جو فگر پیش کیا ہے پوری دنیا کے لیے انتہائی المناک اور دردناک ہے۔ 5087 لوگ اسرائیل کی بمباری سے ابھی تک شہید ہو چکے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے انتہائی المناک ہے، اتنی المناک کہ یونائٹڈ نیشن کو اور اس کے علاوہ یورپی یونین کو بھی یہ کہنا پڑا کہ پانی کی شدید کمی ہے، پینے کا پانی وہاں پر میسر نہیں ہے، بجلی وہاں پر نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ تو اسرائیلی بمباری کی وجہ سے مر رہے ہیں، لیکن اس بمباری کے بعد جو صورتحال وہاں پیدا ہو رہی ہے کیونکہ پانی کی لائنیں ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، کھانے پینے کا وہاں پر کوئی سسٹم نہیں ہے۔ ہاسپٹل پر جب بمباری کی گئی تو اس کے نتیجے میں اسپتال سارا تباہ ہو چکا ہے، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ زخمی جو ہیں وہ اوپن پڑے ہوئے ہیں، کھلے عام پڑے ہوئے ہیں، موسم بھی سرد ہونے جا رہا ہے، اور اتنی پرابلم اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور ایک طرف پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے کہ وہاں جو لوگ ہیں غزہ میں تو ان کے ساتھ یہ بند کیا جائے معاملہ، اور دوسری طرف اسرائیل کی سپورٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ بے شک اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، لیکن کیا دفاع کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل عام کرنا شروع کر دیں، ان کو مارنا شروع کر دیں؟ اور اسرائیل کو دفاع کا حق کیسے حاصل ہے؟ اسرائیل تو ایک غاصب ریاست ہے، اس نے وہاں پر ظلم اور جبر کے ذریعے اپنی ریاست کو قائم کیا ہوا ہے۔ ایک غاصب کو کیسے یہ حق حاصل ہے کہ اس کی دفاع میں پورا یورپ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے؟ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے اندر سے انسانی حقوق کی بڑی بلند آوازیں جو ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ پوری امت مسلمہ جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر بھی اسرائیل کے ظلم، جبر اور تشدد کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہ جو نقطہ نظر ہے کہ ہم پہلے بھی مر رہے تھے اور اب بھی مارے جا رہے ہیں، اور اسرائیل دنیا کی سب سے جو فلسطین ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی، جسے آپ اوپن جیل کہتے ہیں، وہ بن چکی ہے، اور اب یہ اوپن جیل نہیں رہی، اب یہ اوپن قصاب خانہ بن چکا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا قصاب خانہ بن چکا ہے جہاں کا اسرائیل قصائی ہے، اور وہ قصائی وہاں پر معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مار رہا ہے، اور عالمی برادری اس قصائی کے ہاتھوں میں کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے قصائی کی دکان پر لوگ گوشت خریدنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، معصوم اور بے گناہ فلسطینیوں کا جو خون ہے وہ اس طریقے سے بہایا جا رہا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی بھی ایشو پیش آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک بڑے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن اسرائیل کے مسئلے پر ایک خاموشی ہمیں دکھائی دی جا رہی ہے، اور ایک خاموش تماشائی کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، اور اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ چھوٹی موٹی کہیں سے کوئی آواز بلند ہوتی ہے، اور وہ آواز بھی صرف اتنی بلند ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے ہاں ہم اس کی مذمت کر رہے ہیں، ہم اس کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ 2 ہفتے ہونے کو ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ جو فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ریلیجن کی بات کر رہے ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پر سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے انسانی حقوق کے نعرے اپنے مفادات اور اپنی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ ملکوں کے اندر مداخلت کرنے کے لیے، جواز پیدا کرنے کے لیے یہ نعرے بازی کی جاتی ہے کہ ہم انسانی حقوق کا نعرہ لگا کر، اظہار رائے کی آزادی کا نعرہ لگا کر، تو یہ آزادی ہے، اظہار رائے، صحافت کی آزادی اور انسانی حقوق کی آزادی اب یہ سیاسی اصطلاحات بن چکی ہیں، اور یہ اصل میں ایک دوسرے کے ملکوں میں مداخلت کے لیے جواز بنانے کے طور پر ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ابھی جو خبریں ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہیں۔ یہ جو 5087 کا فگر جو دیا ہے کہ اتنے لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں جو بچے ہیں وہاں زخمی پڑے ہوئے ہیں، خواتین کے لیے بڑے مشکلات پیش آ رہی ہیں، کمیونیکیشن کا سسٹم سارے کا سارا تباہ ہو چکا ہے، واش روم وغیرہ وہاں پر نہیں ہیں، رات کو رہنے کے لیے بلڈنگز نہیں ہیں کیونکہ بلڈنگز ساری کی ساری تباہ کر دی گئی ہیں، اور بغیر کسی تحقیق کے جو بلڈنگ نظر آئی اسی پر حملہ کر دیا، اور بلڈنگ ساری کی ساری مسمار کر دی گئی، تباہ و برباد کر دی گئی۔ اور یہ جو ڈیٹا ہے 5087 کا، وہاں کچھ جرنلسٹوں کے ساتھ بھی تھوڑا بہت جو رابطہ ہوتا ہے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ ڈیٹا ہے جو لاشیں نکال لی گئی ہیں، شناخت کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو ابھی تک بلڈنگز کے اندر وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، جن کی لاشوں کو نہیں نکالا جا سکا، ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ تو یہ صورتحال اپنی الگ سے ہے۔ اور اسرائیل جو پوری دنیا کے لیے ایک ورلڈ نیوز بناتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے 222
جو لوگ ہیں وہ سٹل ابھی تک حماس کے پاس یرغمال ہیں۔ حماس نے کچھ لوگوں کو رہا بھی کیا ہے، لیکن یہ نا کہ حماس کے پاس وہ کہتے ہیں 222 لوگ جو ہیں وہ یرغمال ہیں، اور ان 222 لوگوں کو رہا کروانے کے لیے وہ غزہ سٹرپ پر مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ تو کیا پوری دنیا مل کر اکٹھے ہو کر کوئی ایسا منصوبہ، ایسا پلان تشکیل نہیں دے سکتی کہ وہ حماس کے ساتھ ڈائلاگ کر کے یہ جو 222 لوگ ہیں ان کو ان کے مطلب وہاں سے نکلوایا جا سکے؟ لیکن مقصد 222 لوگوں کو رہا کروانا نہیں ہے، مقصد اصل میں غزہ پر قبضہ کرنا ہے اور غزہ پر ایک تسلط حاصل کرنا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال رہے گی تو کبھی بھی اسرائیل کے لیے بھی امن وہاں پر قائم ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انتہائی شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ مصر کا کیا کردار ہے، مصر وہاں پر کیا کر رہا ہے، اڑوس پڑوس میں جو باقی اسلامی ممالک ہیں وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ تو ان سب نے اصل میں یہ بتا دیا اسرائیل کو کہ یہ فلسطینی ہیں، تم ان کو جب مارو، جیسے مارو، جس وقت مارو، بھوکا مارو، پیاسا مارو، ٹارچر کر کے مارو، قید اور گرفتار کر کے مارو، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو مارو، یا حماس کا جواز بنا کر ان کو مارو، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، ہم تمہیں کوئی نہیں پوچھیں گے، بس ہمارے لوگ جو ہیں چھوٹے موٹے مظاہرے وغیرہ کر لیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری مجھے جو عالمی ادارے ہیں، عالمی تنظیمیں ہیں، ان کا جو ایک دوغلا پن جو ہے وہ بڑا کھل کر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو 14 ٹرک ہیں امدادی سامان کے مصر کے راستے، مصر کے بارڈر سے وہ غزہ میں داخل ہوئے ہیں جس میں امدادی سامان ہے۔ بھائی، یونائٹڈ نیشن کا کام امدادی سامان فراہم کرنا نہیں ہے، اس کا کام جنگیں روکنا ہے، اس کا کام تصفیہ کرنا ہے، اس کا کام ایسے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن تو وہ کام کر رہا ہے جو یہاں پر پاکستان میں الخدمت والے اور باقی جو فلاحی تنظیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ تو آپ فلاحی تنظیم نہیں ہیں، آپ کا کام ہے کہ دنیا کے اندر اس طرح کے جو تنازعات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کریں، اور آپ ایک ناکام ترین ادارہ ثابت ہو چکے ہیں کہ جب سے آپ بنے ہیں فلسطین کا مسئلہ آپ حل نہیں کروا سکے، کشمیر کا ایشو آپ حل نہیں کروا سکے، اور آپ عالمی طاقتوں کی لونڈی بن کر اپنی جو زندگی ہیں وہ گزار رہے ہیں۔ تو یہ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس موقع پر یہ جو 14 ٹرک گئے ہیں اور ٹرکوں کا دوسرا قافلہ 14 ٹرکوں کا وہاں پر داخل ہوا ہے جس میں کوئی میڈیسن ہے، باقی چیزیں، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، یا اس وقت ان کی جو جانیں، یعنی اوپر سے جو بمباری ہو رہی ہے ان کے ساتھ بھی آپ ہیں، جو نیچے دوائیاں لے کر جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہیں۔ آپ ہیں کس کے ساتھ بھائی؟ آپ یہ تو بتائیں آپ کا رول کیا ہے بنیادی طور پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو یو کے پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ 20 ملین پاؤنڈ کی مزید امداد جو ہے انہوں نے وہاں پر دینے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن یو کے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ امداد کس چیز کے لیے دے رہے ہیں؟ امداد اس کے لیے دے رہے ہیں جو ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، تو آپ ڈسٹرکشن کرنے والے کو روک کیوں نہیں رہے؟ یعنی شیطان کے ہاتھ آپ باندھ نہیں رہے، اس سے آپ کنٹرول نہیں کر رہے، اور آپ وہاں پر مظلوموں کو امداد، اپنے آپ کو انسانی حقوق کا چیمپئن بنانے کے لیے آپ امدادی قافلے روانہ کر رہے ہیں، امدادی رقوم کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو یورپ کا یہ دوغلا چہرہ اور یہ ایک مسمار شدہ انسانیت کا چہرہ وہ جو ہے بڑی کھل کے لوگوں کے سامنے آ چکا ہے، اور مطلب ہے کہ یہاں پر کیا کہا جا سکتا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک جو ہیں وہ کمزور ملک ہیں، لیکن یہ نا کہ اسلامی سربراہی کانفرنس اگر یہ طے کر لے کہ ان پوری دنیا کے اندر آپ لوگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کے دائیں بائیں سارے جو 4 ممالک ہیں چاروں مسلمان ملک ہیں۔ اچھا، میں یہاں مذہب کی بات نہیں کر رہا کہ مسلمان ہیں یہ، لیکن یہ سارے اس پر دباؤ تو ڈال سکتے ہیں، اس پر پریشر ڈال سکتے ہیں کہ آپ بھائی، مطلب ہے کہ اگر آپ نے فلسطین کا بارڈر بند کیا ہوا ہے تو آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے بارڈر جو ہیں ان کو بند کر دیں، کچھ تو کریں، کوئی تو ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ تاکہ اسرائیل کو مذاکرات کی میز پر لایا جا سکے۔ جب سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، اس وقت آپ اکٹھے بیٹھیں گے۔ تو آپ کا یہ جو مکروہ کردار ہے مسلم ممالک کا بھی اور اسرائیل کا بھی، اور اسرائیل کے سپورٹر یورپ کا بھی، امریکہ اور برطانیہ کا بھی، یہ ہمیشہ تاریخ میں ایک قصائی کے طور پر، ایک درندے کے طور پر، ایک وحشی جانور کے طور پر ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا۔ اور ہم لوگ تو کچھ کر نہیں سکتے، دعا بھی کیا کریں ہم لوگ، دوا بھی کیا کریں۔ تو یہاں پر کام تو سارا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر، مین سٹریم میڈیا پر اس ایشو کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے، اور اسرائیل کا یہ جو خونی چہرہ ہے اسے پوری دنیا کے سامنے بتایا جانا چاہیے، اور یہ بتا دیا جائے کہ تعلیم، مہارتیں، فنون سب کچھ اکٹھا ہو جائے۔ اگر آپ انسان نہیں ہیں تو آپ کے اندر انسانیت انسٹال نہیں کی جا سکتی۔ بہت بڑی ذہانت ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ
اسرائیل میں بڑے قابل لوگ ہیں، اور وہاں پر انہوں نے ڈرپ اریگیشن کا سسٹم نافذ کیا، بیابان کو انہوں نے جنگل بنا کے رکھ دیا. لیکن یہ ہے نا کہ وہ جنگل تو بنایا ہے، لیکن انہوں نے انسانیت کا بھی ایک جنگل بنا دیا جہاں پر درندے پھر رہے ہیں اور لوگوں کی املاک کو، جان و مال کو ہر وقت نقصان پہنچا رہے ہیں.